أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات، معزز سامعین، خواتین، مائیں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ انعام اور احسان ہے کہ اس مالک و پروردگار نے ہم سبوں کو مسلمان بنایا ہے، کلمہ گو بنایا ہے، ایمان کی دولت سے مارا مار فرمایا ہے اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونا یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ شرف اور عزت کا مقام ہے، اور نبی علیہ السلام کا ہمارے طرف نبی بن کر کے آنا یہ بھی جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، تو قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذات مبارک کو فرمایا کہ تمہارے لیے جو ہے بڑی نعمت ہے کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کی ذات ہمارے لیے بہت ہی عظیم دولت ہے۔ ہمیں جو کچھ مقام ملا ہے، جو کچھ مرتبہ ملا ہے، وہ سارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں حکم دیا گیا کہ جو ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم نمونہ بنائیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم آئیڈیل بنائیں۔ اللہ نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک چیز تھی سادگی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جب آپ کا جو بستر ہوتا تھا، وساد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر ہوتا تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی جو ہے چھال بھری ہوئی تھی۔ اس زمانے کے اندر لوگ اچھے قیمتی چیزیں بناتے تھے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سادی سیدھی چیزیں استعمال کرتے تھے۔ روئی کے بجائے، نرم گدوں کے بجائے کھجور کا جو چھال ہوتا تھا، جو بھرا ہوتا تھا، اس کو استعمال فرماتے تھے۔ جیسے سمجھ لیجیے آج کے زمانے میں جو ہے ایک ہے روئی کا تکیہ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے اسپانج وغیرہ کا تکیہ ہوتا ہے، اور آگے بڑھ کر کے جو ہے اس سے کم درجے کی چیز جو ہوتی ہے وہ یہاں پر ناریل وغیرہ اور اس طرح کی جو چھال ہوتے ہیں اس کی جو پیس ہوتا ہے، تو اس کی پیس کے تکیے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیونکہ کھجوریں ہیں، تو کھجور کے چھال اور کھجور کی جو پیس ہوتی ہے اس کا جو تکیہ ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال فرماتے تھے، اور آپ کا بستر بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں آرام فرما رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کے بیٹھ گئے۔ تو دیکھا کہ جو ہے آپ صرف حصیر پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، اس پر کوئی بستر بھی نہیں ہے۔ حصیر پر لیٹنے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جو ہے حصیر کے آثار آ گئے، حصیر کے نشان جو ہے آ چکے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں دیکھتے ہیں کہ کمرے میں کیا کیا چیزیں ہیں، بس تھوڑا سا جو ہے کچھ اناج، کچھ کھانا جو ہے تھوڑا سا اناج رکھا ہوا ہے، چاول وغیرہ، جو لوگ چاول نہیں کھاتے تو گیہوں کھاتے تو کچھ تھوڑا سا گیہوں رکھا ہوا ہے، اور جو ہے 2-4 سامان ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کمرے کو دیکھتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر کے عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے شہنشاہ دو عالم ہیں، دو جہاں کے بادشاہ ہیں، اور بادشاہ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ بادشاہ کے بعد جو تخت و تاج ہوتا ہے، مال و دولت ہوتا ہے، خزانے ہوتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی بادشاہ گزارتے ہیں،
خدام ہوتے ہیں اور یہ کھانے پینے کی جو بھرمار ہوتی ہے، مگر آپ جو جہاں کے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ گھر کے اندر جو ہے کمرے کے اندر صرف کھانے کی چیزیں جو ہے تھوڑے سے جو ہے گیہوں وغیرہ ہے، غلہ تھوڑا سا ہے اور سامان بس تھوڑے سے ہے، اور حصیر پر آپ آرام فرما رہے ہیں اور اس پر بھی بستر نہیں، اور اس حصیر کے نشان آپ کے گال پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ جو حکم فرما دیجیے، آپ اس طرح دنیا میں تنگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جبکہ بادشاہ بڑے آرام سے ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر مومن کا حصہ دنیا میں نہیں ہے، کہ مومن دنیا میں عیش کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مومن دنیا کے اندر عیش و آرام طلب کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، عیش و آرام کے لیے نہیں آیا ہے۔ ان کافروں کا حصہ دنیا میں ہے، لہٰذا یہ دنیا کے اندر عیش کریں گے، آرام سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے، خواہشات پورا کریں گے، مگر مومن کا اصل مقصد تو آخرت ہے۔ مومن کا اصل مقصد تو آخرت ہے، لہذا آخرت مد نظر ہونی چاہیے۔ ان کافروں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا، ان کا جو کچھ بھی دنیا میں ہے، لہذا یہ دنیا میں اپنا حصہ کھا لیں گے، دنیا میں اپنی عائش پوری کر لیں گے، مگر مومن کا تو جو ہے آخرت میں حصہ ہے، لہذا دنیا میں ایسی زندگی گزار لے، دنیا میں ایسی زندگی گزار لے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے دو طرح کے آرام ہیں اور دو طرح کی تکلیفیں ہیں، ایک ہے دنیا کا آرام، ایک ہے آخرت کا آرام، ایک ہے دنیا کی تکلیف، ایک ہے آخرت کی تکلیف۔ دو طرح کی یہ چیزیں ہیں، یعنی دنیا کی تکلیف، آخرت کی تکلیف، اور دنیا کا آرام، آخرت کا آرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور اپنے نیک بندوں پر جو ہے پیش فرمایا، تو کہا کہ اس میں سے جو چاہے تو پسند کر لو۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام نے اور اللہ کے نیک بندوں نے دنیا کی تکلیف اور آخرت کے آرام کو چنا ہے، دنیا کی تکلیف اور آخرت کے آرام کو چنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں، اور آخرت کا جو اصل مسئلہ ہے، آخرت کا راحت اصل راحت ہے، آخرت کی راحت ہی اصل راحت ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اور اللہ کے نیک بندوں نے دنیا کی تکلیف کو اور آخرت کی جو ہے راحت کو چنا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں کہ جتنے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی سیرت آپ اٹھا کر کے دیکھیں، دنیا میں وہ عیش و آرام سے نہیں رہا کرتے تھے، سکون اور آرام سے زندگی نہیں گزارا کرتے تھے، بلکہ جیسا اللہ تعالیٰ دیا اس کے اندر وہ راضی رہتے تھے اور اس کے اندر خوش رہتے تھے، سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور آخرت کی فکر فرماتے تھے۔ لہذا فرمایا کہ دو چیزیں اکٹھا نہیں ہوتی ہے، دنیا کا عیش و آرام بھی مل جائے، آخرت کا عیش و آرام بھی مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ بندے کو ان دونوں میں سے کسی کو اختیار کر لے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے دنیا کی تکلیف کو اختیار کیا، آخرت کے راحت کو جو اختیار فرمایا ہے۔ تمام نیک لوگوں نے دنیا کی تکلیف کو جو چنا ہے، آخرت کی جو راحت کو لیا ہے۔ لہذا جو آخرت کا آرام چاہتے ہیں، آخرت کی راحت چاہتے ہیں، جنت کی نعمتیں چاہتے ہیں، جنت کے اندر جو سکون آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو وہ دنیا میں سادگی کو اختیار کرے، دنیا میں دنیا سے دل کو دنیا سے خالی کرے، دل کو دنیا سے خالی کرے۔ عام طور پر خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے دلوں کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے، دلوں کے اندر جو ہے کپڑوں کی محبت ہوتی ہے، دلوں کے اندر چیزوں کی محبت ہوتی ہے، دلوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہے، یہ چیزیں مانع ہوتی ہے اللہ کی محبت کو دل میں بسانے کی اور آخرت کو دل میں لانے کی۔ تو لہٰذا یہ ان چیزوں کو کم کیا جائے۔ ابھی ایک سفر میں ہم لوگ تھے تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، تو وہ میرے گھر والی کو، جبکہ وہ بھی عالمہ ہیں، مدرسے میں پڑھاتی ہیں، تو وہ صاحب جو ہے نصیحت فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اماں جیسے بھی حافظ صاحب ہے، مولانا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزار رہی تو سادگی سے زندگی گزارو، جو اللہ دے اس پہ خوش رہو، راضی رہو، زیادہ حرص نہ کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ عورت کا حرص کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے توفیق دے، اس کا شوہر جو ہے چکی کا ایک پارٹ کے وزن کے برابر، چکی کے ایک پارٹ کے وزن کے برابر سونا لا کر کے ڈال دے، تو وہ عورت کہے گی کہ جو ہے وہ چکی کا دوسرا پارٹ ہے نا، وہ بھی لا لے تو اچھا رہتا تھا۔ اتنا سونا بنا کے لا کے دیا جا رہا ہے کہ جو دھویا نہیں جا سکتا، وزن نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا سونا بھی جو ہے اگر اس چکی کے پارٹ کو سونے کا بنا دے، تو اتنا وزندار چیز لا کے گلے میں ڈال دے،
یہ خواہش کرے گی، یہ تمنا ہوگی کہ وہ چکی کا دوسرا پارٹ ہے نا وہ بھی بنا کے ڈال دے تو اچھا ہوتا تھا۔ تو ایسی محبت ہوتی ہے مال کی، ایسی محبت ہوتی ہے چیزوں کی، تو لہذا چیزوں کی محبت میں نہ پڑنا، اللہ تعالیٰ جو دے اس پہ خوش رہیں۔ بہرحال تو وہی ہے کہ جو سادگی ہم اختیار کریں، چیزوں کی محبت، مال کی محبت، چیزوں کپڑوں کی محبت، اور ان چیزوں کی جو محبت ہیں ذرا سے کم کریں۔ فطری طور پر اللہ نے رکھا ہے کہ مال کے ساتھ عورت کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے، جو دلی جذباتیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہے، تمنائیں ہوتی ہیں، اور مال سے جو ہے اللہ نے عورت کو جوڑا ہے، لیکن جو ہے کامیابی یہی ہے کہ ہم دل کے اندر اس کی جو محبت کو کم کریں، چیزوں کی محبت کو کم کریں، آخرت کی محبت کو، اللہ اس کے رسول کی محبت کو دل میں بسائیں، سادگی دنیا کے اندر اختیار کرے، جو کچھ اللہ دے اس پہ راضی رہے، جتنا اللہ تعالیٰ دے اس پہ خوش رہیں، اور جو ہے اس میں خوش رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پہ عورتوں کی جو ہے جماعت سے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو نصیحتیں فرمائیں اس میں سے فرمایا، کہا کہ عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، توبہ استغفار کرو، صدقہ کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں تمہاری کثرت دیکھی ہے، جہنم میں نے تمہاری کثرت دیکھی ہے کہ جو ہے عورتوں کی بہت تعداد جہنم کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں، ہم جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجہ فرمائے، ایک یہ کہ ناشکری بہت کرتی ہو، جو مل جائے اس پہ راضی نہیں رہتی، جو مل جائے اس پہ خوش نہیں ہوتی، کہا کہ کیا دیا کیا ملا، وہ اچھے ہیں، ہم ایسے ہیں، اور بھی ہونا چاہیے، اور بھی ملنا چاہیے، اور بھی ہونی چاہیے، اس طرح جو ہے حرص زیادہ کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو۔ دوسرا یہ کہ جو ہے شوہر کی لعنتان کرتی ہو، شوہر پر جو ہے ہمیشہ جو ہے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو اور لعنتان کرتی ہو۔ تو 2 چیزوں کی وجہ سے میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ان کو جو ہے قابو میں کیا جائے، ان کو روکا جائے، یعنی ناشکری نہ کی جائے، اور شوہر اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی شوہر عطا فرمایا، اور شوہر جو کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ اس پہ راضی رہے۔ آپ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے روزی اللہ کی طرف سے اتنی مقدر ہے، اب دوسروں کو نہ دیکھے، بازو والے ایسے ہو جا رہے، وہ جو ہے اتنا کما لے رہے، اتنا جو ہے ان کو جو مل رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں مل رہا، ہم ایسے ہی کیوں ہیں، وہ اچھے ہیں ہم اچھے کیوں نہیں ہیں، وہ اس طرح بڑھتے ہیں ہم بڑھتے کیوں نہیں ہیں۔ یہ جو دوسروں پہ دیکھ کر کے جو ہے ناشکری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دے اس پہ ہم راضی رہے، اس پہ اللہ کا شکر کرے، ناشکری نہ کرے۔ اسی طرح شوہر کی جو ہے گلا شکوہ نہ کریں، کیا لائے انہوں، کیا دیے انہوں، کیا کرتے انہوں کب بھی ہوتا ہے انہوں احساس کرتے رہتے، اصل پہ کیا بھی ہاتھ ہوتا ہے نہیں۔ اس طرح کے جملے ہرگز نہ کہیں، اس طرح کے جملے ہرگز نہ کہیں۔ تو لہذا جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ہماری مقدر میں جو ہے اللہ تعالیٰ وہ دیں گے۔ ہماری قسمت اللہ نے ہمیں پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہے، ہماری مقدر کی چیز ہمیں مل کر رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جو چیز تمہیں ملنی ہے پوری دنیا مل کر کے اس کو نہیں روک سکتی، وہ چیز تمہیں مل کر رہے گی، اور جو چیز تمہیں نہیں ملنی ہے ساری دنیا مل کر کے وہ چیز تمہیں نہیں دے سکتی، وہ تمہیں مل کر نہیں رہے گی۔ تو جو چیز ہمیں مل رہی ہے وہ ہماری مقدر کی ہے، اللہ نے ہمیں وہ مقدر کر دیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے وہ چیز ہمیں مل رہی ہے، اس پہ ہم خوش رہے، اس پہ ہم راضی رہے۔ ہم دوسروں کو دیکھ کر کے ناشکری نہ کرے، وہ آگے بڑھتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو اتنا ہے ہمیں اتاج ہے، جو ہے ان کو بہت مل رہا ہے ہمیں کم مل رہا ہے۔ آپ دوسروں کو دیکھ کے ناشکری نہ کرے، آپ اللہ جو دے رہا ہے اس پہ خوش ہو جائے، اس پہ راضی ہو جائے، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور شوہر کی جو ہے گلا شکوہ نہ کرے اور لعنتان نہ کرے، سادگی پر راضی رہے، کیونکہ اصل زندگی تو یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا تو بہرحال ختم ہو جانے والی ہے، یہاں 50-60 سال رہیں گے، زیادہ 100 سال رہیں گے، مگر آخرت کی لامحدود زندگی ہے، تو ہمارا نظر آخرت پہ ہونی چاہیے، ہماری نظر آخرت پہ ہونی چاہیے۔ دنیا کی زندگی جیسی بھی ہو ویسی جو ہے بسر کر لے، صبر کر لے، بسر کر لے، تو زندگی انشاءاللہ گزر جائے گی، آخرت ہماری سنور جائے، بہت بڑی بات ہے، تو لہذا نظر ہماری آخرت پر ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ کہ ساری زندگی پر ہم راضی رہیں، اور جو مل جائے اس پر شکر کریں، اور جو ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا لباس شرعی لباس ہونی چاہیے، اور آگ جو ہے عریانیت
اوریانیت یہ عربی لفظ ہے اور اردو کا گاڑا لفظ ہے، اس کو ذرا آسان کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے ننگا پن، جسم کا ظاہر کرنا، یہ چیزیں بہت پھیلتی جا رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوتی جائے گی، باوجود کپڑا پہننے کے وہ ننگی ہوگی۔ تو یہ کیا شکلیں ہیں؟ تو اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو شکل یہ ہے کہ عورت کپڑا پہنے مگر اتنا تنگ اور چست کپڑا پہنے، اتنا تنگ اتنا ٹائٹ کپڑا پہنے کہ کپڑا پہننے کے بعد عورت کے جسم کے جو اعضاء نظر آتے ہیں، اس کی شکل صورت اور اس کا شیپ نظر آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے، یہ ایسے ہی جیسے کپڑے نہیں پہنے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اتنا باریک کپڑا پہنے، نیٹ کا کپڑا پہنے، اور یہ بڑی جو ہے امت پر بلا یہ ہے، فیشن کا نام دے کر لوگ جو ہے امت پر ایسی چیزیں مسلط کر دیتے ہیں۔ اب فیشن کے نام پر مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سب فیشن کے نام پر جو ہے ایسے بہہ جاتے ہیں، تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے۔ اب بس آ گیا نیٹ والا کپڑا آ گیا، تو اب بچوں کو نیٹ والے کپڑے پہنا رہے ہیں۔ پہلے نیٹ والے شروع میں کیا ہوتا تھا، صرف آستین میں آتے تھے، پھر پورا آستین نیٹ کی آ گئی، پھر آگے جا کر کے جو ہے کچھ سینے کے حصے پر کچھ حصہ نیٹ کا آ گیا، پھر ہوتے ہوتے پورا کپڑا نیٹ کا آ جا رہا ہے۔ اور اب جو ہے اتنے باریک کپڑے نیٹ کے ہو یا ایسے باریک ہو جس میں جسم جھلکتا ہو، جسم نظر آتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا باریک کپڑا پہنتی ہے جس میں اس کا جسم نظر آتا ہے، باوجود پہننے کے وہ ننگی ہے، باوجود کپڑا پہننے کے وہ ننگی ہے۔ اور تیسرا عام مطلب ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے جائے کہ جسم کے اعضاء نظر آ جائے، تو وہ بھی ننگا ہونا ہی ہے۔ تو لہذا ہمارا لباس اسلامی لباس ہونا چاہیے، مطلب ایک پورا لباس ہو۔ اور شریعت نے عورتوں کے لیے جو ہے جو لباس رکھا ہے وہ یہ ہے، مردوں کا سطر الگ ہے اور عورتوں کا سطر الگ ہے۔ عورتوں کا سطر یہ ہے چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کی ہتھیلیاں، ان کے علاوہ پورا جسم سطر ہے، ان کے علاوہ پورا جسم سطر کے اندر داخل ہے۔ تو ہم کپڑا ایسا پہنیں، کپڑا موٹا ہو، اور جو ہے کپڑا پہننے کی وجہ سے ہمارے بال بھی ڈھکتے ہو، ہمارے جسم کے اعضاء بھی ڈھکتے ہوں اور سارے اعضاء چھپ جاتے ہو، تو وہ شرعی لباس ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت ساڑی شرعی لباس ہے نہیں ہے، ڈریسز پہننا کیا؟ نہ شریعت نے ڈریس کی پابندی لگائی ہے، نہ ساڑی کی پابندی لگائی، آپ جو چاہے پہنیں، بس ایسا پہنیں کہ اس پہننے کی وجہ سے آپ کا جسم نظر نہ آئے، آپ کا گلا نظر نہ آئے، آپ کی کمر نظر نہ آئے، آپ کے دیگر اعضاء نظر نہیں آئے۔ یہ جو نظر نہیں آئے جسے پہنیں گے تو وہ شرعی لباس ہے۔ اگر پہننے کے بعد نظر آ رہا ہے تو پھر وہ شرعی لباس نہیں ہے۔ تو شرعی لباس یہ ہے کہ پورا جسم ہمارا ڈھک جائے، پورے جسم پر جو ہے کپڑا آ جائے۔ یہ بھی عجب بلا ہے کہ فیشن کے نام پر جو ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہے، اور جو ہماری مسلمان مائیں بہنیں خاص کر کے بچیاں تو قبول کر دی جاتی، کیوں؟ فیشن ہے۔ اب یہ نہیں دیکھتی کہ فیشن کے نام پر تمہیں کیا کیا جا رہا ہے، تمہارے جسم کی نمائش کی جا رہی ہے، تمہارے جسم کو لوگ جو ہے سامنے ظاہر کیا جا رہا ہے، اور جو تمہارے جسم کے اعضاء دوسروں کو نظر آ رہے ہیں، بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا ہو رہی ہے، یہ سب خیال نہیں کرتے، بس فیشن کہتے، بس فیشن ہے، لوگ سب پہنتے ہیں، ہمیں بھی پہننا چاہیے۔ فیشن سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اسلام سے لینا دینا ہے، اللہ اس کے رسول کے لینا دینا ہے۔ لہذا ہمارا لباس اسلامی لباس ہونی چاہیے، نہ باریک ہو اور نہ ہی نٹ والا ہو، نہ ہی چست اور تنگ ہو، اور نہ ہی جسم کو نظر آنے والا ہو، بلکہ پورے جسم کو ڈھانکنے والا موٹا کپڑا، اچھا کپڑا جو ہے تہذیب والا کپڑا ہونا چاہیے، چاہے کوئی ڈریس ہو۔ اسلامی لباس میں جو ہے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عجب معاملہ ہے کہ مرد حضرات بھی، خواتین بھی، بچیاں بھی، اور خواتین میں یہ ہوتا ہے اکثر یہ کہ ماحول دیکھنے میں یہ ملا ہے، بڑی عورتیں پردہ کرتی ہے، پردے میں جاتی ہے، نقاب اوڑھتی ہے، لیکن جوان بچیوں کو، قریب البلوغ بچیوں کو، بالغ بچیوں کو یہ جو ہے ذرا آزاد چھوڑ دیتی ہے، یہ زیادہ چھوڑ دیتی ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان جوان بچوں کو زیادہ پردہ کرایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑی عورتیں کی شادی ہو چکا ہے، یہ صاحب اولاد ہو چکی ہے، اب ان میں فتنے کا اندیشہ کم ہے، اور وہ جوان بچیاں جن کی فتنے کا اندیشہ زیادہ ہیں، دیکھیں آپ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو ہے ماں پردے کا اہتمام کرتی ہے، مگر بچی کو اتنا زیادہ اہتمام، ابھی چھوٹی بچی ہے
ابھی جو ہے کیا مسئلہ ہے، ذرا چھوڑ دیں گے، آزاد چھوڑ دیں گے، یہ خیال کر کے ذرا ان کو آزاد رکھا جاتا ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ خود بھی پردے کا اہتمام فرمائیں اور اپنے بچیوں کو بھی پردے کا اہتمام کی جو فکر فرمائیں اور شرعی لباس پہنیں۔ اور آگے بڑھ کے میں یہ کہوں گا کہ آج جو ہے لباس بچے مانگ لیتے ہیں کہیں دیکھ کر کے، اور بڑی بلا یہ ہے کہ جو ہے اب ہمیں یہ چیزیں رواج دینے کے لیے کسی کو پہنا دیا جاتا ہے، اب وہ دیکھ کر کے نہیں انہوں پہنے نا، فلاں جگہ جو ہے وہ پہنے ہیں اور جو ہے فلاں جگہ پر انہوں پہنے ہیں، ایسا لباس ہونا، اب ویسا لباس ہم پہنتے کیوں؟ وہ پہنے ہم پہن رہے ہیں، نمونہ وہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نمونہ تو ہمیں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، ازواج مطہرات کو بنایا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے اسکرین پر آنے والی جو ہے یہ عورتیں نمونہ نہیں ہیں، یہ فلم ایکٹرس ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں، اور یہ ماڈلز ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں، ہمارے نمونہ تو نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں، نبی علیہ السلام کی جو ہے بچیاں اور بچیاں ہیں، یہ ہمارے نمونہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حال یہ تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے دھو کر ایسی جگہ پر بھی نہیں سکھاتی تھی جہاں پر کسی غیر مرد کی نگاہ پڑ جائے۔ پوچھا جاتا کہ جو ہے آپ کپڑے دھوپ میں کیوں نہیں سکھا رہی ہے، باہر کیوں نہیں سکھا رہی ہے؟ وہ کہا کہ باہر سکھاؤں گی تو جو ہے ہو سکتا ممکن ہے کہ جاتے جاتے کوئی نظر ڈال دے، کسی کی نظر پڑ جائے۔ اللہ کی بندی، آپ پر تو نظر نہیں پڑ رہی نا، آپ کے کپڑوں پہ نظر پڑے تو کیا ہوا؟ کہا نہیں، اگر میرے کپڑوں پہ نظر پڑے گی وہ دیکھنے والا بندہ اندازہ لگا لے گا میں کتنی اونچی ہوں، کتنی موٹی ہوں، اور جو ہے میرا قد کیا ہے، وہ صرف کپڑوں سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ کسی غیر مرد کا جو خیال بھی مجھ تک پہنچے، غیر مرد کی نگاہ مجھ تک پہنچنا نہیں، غیر مرد کا خیال بھی مجھ تک نہ پہنچے، لہٰذا اس سے میں اپنے کپڑوں کو جو باہر بھی نہیں سکھاتی، ایسی جگہ پر نہیں سکھا جہاں جو ہے غیر مرد کی نگاہ پڑ جائے۔ اور جب انتقال ہو گیا تو وصیت فرمائی کہ جو ہے مجھے مغرب کے بعد دفن کرنا۔ پوچھا گیا کیوں ایسا؟ کہا کہ مغرب کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، آج کے زمانے کی طرح لائٹ وغیرہ تو نہیں تھے، جب مغرب کو اندھیرا ہو جاتا ہے، جب میرا جنازہ لے کر کے جائے تو جو ہے میں پوری زندگی میں جو ہے مجھ پر کسی غیر مرد نے نگاہ نہیں ڈالا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے لاش پر بھی کسی کی جو ہے غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، اس لیے مجھے مغرب کے بعد اندھیرے میں لے جا کر دفن کرنا۔ تو جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح زندگی گزارتی تھی۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ایکٹرس ہمارے لیے نمونہ نہیں، اور یہ جو ہے ماڈل ہمارے لیے نمونہ نہیں، اور یہ فیشن ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ نمونہ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لہٰذا ان کی طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ تو دیکھ لباس ہمارا اسلامی لباس ہو اور فیشن شدہ یا غیر اسلامی تنگ چست اور جو ہے باریک لباس ہرگز ہم نہ پہنیں، بلکہ اسلامی لباس کا ہم اہتمام فرمائیں۔ تیسری چیز یہ ہے پردے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، پردے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی بندہ یا بندی اللہ کے حکم کو توڑ کر، اللہ کے فرض کو چھوڑ کر نہ دنیا میں راحت پا سکتے ہیں، نہ آخرت کے اندر راحت پا سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، ہماری زندگی میں آرام ہو، دلوں کو اطمینان ملے، ہماری زندگی اچھی گزرے، اور ہم اللہ کے حکموں کو توڑے، اللہ کے حکموں کو توڑے، پردے کا اہتمام نہ کرے۔ پردہ اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ نے پردے کے احکام بیان فرمائے ہیں، تو پردہ اللہ کا حکم ہے، پردے کو ہم توڑ دیں شادیوں کے موقع پر اور جو ہے فنکشنوں کے موقع پر اور دیگر موقع پر بے پردگی کا عالم لگا رہتا ہے، بے پردگی یہ عام ہوتی جاتی ہے، اس کو ہم برا بھی نہیں سمجھتے ہیں، بہت بڑی یہ غلط بات ہے۔ مخلوط نظام جو رکھا گیا ہے، یہ جو چیزیں جو ہمیں اسلام سے دور کرنے اور اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے جو رکھا گیا مخلوط نظام، بچیوں کو جو ایک ساتھ اسکول میں پڑھانے کا جو نظام ہے، یہ اس لیے ہے کہ جو ہے ہمارے بچے بے پردے ہو جائے، ان کے دل و دماغ سے اندر پردے کا اہتمام ختم ہو جائے، تو لہٰذا یہ ہر جگہ یہ مخلوط نظام ملا جلا کو ایڈوکیشن جو ہے یہ بڑا زہریلا
زہریلا اثر رکھتا ہے، جس کی وجہ سے بے پردگی عام ہوتی ہے، اور جتنے فتنے اور جتنے جو ہے فسادات ہو رہے ہیں اور جتنا جو ہے ماحول گندا ہوتا جا رہا ہے، اس کی بنیاد یہی کو ایڈوکیشن ہے۔ کو ایڈوکیشن کے سلسلے میں جو ہے ساری باتیں آ رہی ہے، لیکن ہمیں تو جو ہے پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے پردہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا جو ہمیں پردے کا زندگی گزارنا ہے۔ پردہ اللہ کا حکم ہے، شرعی پردہ ہمیں کرنا ہے اور پردے کا زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے ایک چیز ایک جو ہے عزت کا جگہ عطا فرمایا ہے، مگر اس کو بھی دشمنان اسلام جو ہے غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام یہ ہے، مسلمان یہ ہے، مسلمان اپنی عورتوں کو گھروں میں بند کر دیتے ہیں، پردوں کے اندر پیک کر دیتے ہیں، انہیں باہر آنے نہیں دیتے، انہیں چولہے گری سے باہر نکلنے نہیں دیتے، اس طرح کی جو ہے غلط سلط باتیں پھیلا کر کے دماغ کو جو ہے خراب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام عورت کو جو پردے کا حکم دیتا ہے، وہ پردے کا حکم دینے کے معنی ہے کہ اسلام کے اندر عورت کا بڑا مقام ہے۔ وہ ماں ہے تو شریعت نے کہا کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ بیٹی ہے، فرمایا کہ بیٹی باپ کے لیے جو باپ اپنی اولاد کی تربیت کرے، ماں باپ جو اپنی اولاد کی تربیت کرے، اگر 3 بیٹیاں ہیں 4 بیٹیاں ہیں اللہ نے عطا فرمائی، وہ ان کی صحیح تربیت کرتے ہیں، اچھی جگہ ان کا نکاح کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر 3 بیٹیاں ہو اب ہمارا جنت کی بشارت، کسی نے کہا یا رسول اللہ 2 بیٹیاں ہو آپ اس کے لیے بھی جنت کی بشارت، اور ایک صحابی کھڑے یا رسول اللہ اگر اللہ نے کسی کو ایک ہی بیٹی دی، آپ نے فرمایا کہ اگر اس ایک بیٹی کو بھی تم سے صحیح تربیت کرو اور اس کا اچھی جگہ رشتہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے لیے جنت کا ذریعہ بنائے گا، اس کے لیے بھی جنت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ لہٰذا بیٹی ہے تو جنت کا ذریعہ، بہن ہے تو بہن کے لیے بھی جو ہے شریعت نے جو ہے مقام عطا فرمایا، بھائیوں کے لیے ان کا جو ہے سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اور میراث کے اندر ان کا حق عطا فرمایا۔ تو عورت کس حیثیت سے بھی ہے، شریعت کے اندر جو عورت کا عزت اور مقام ہے۔ آپ عجب معاملہ دیکھیے، عجب چیز دیکھیے، ایک بندہ جو ہے چکن کی دکان پہ جاتا ہے یا مٹن کی دکان پر جاتا ہے، ایک کیجی گوشت لیتا ہے، تو کیجی گوشت لینے کے بعد اب اس کو کہا جائے کہ اس گوشت کو سفید کور میں ڈال کے لے جا، ٹرانسپریشن کور کے اندر لے کے جا، یا جو ہے سفید کور کے اندر یا کسی اور کلر کور کے اندر لے کے جا، تو بندہ پسند نہیں کرتا، نہیں کالے کور میں ڈال کے دیجیے، کالے کور کے اندر ڈال کے دیجیے۔ اس سے پوچھا جائے ایسا کیوں بھائی، سفید بھی تو کور ہی ہے، کیری بیگ ہی ہے، اس میں لے کے جا، کہا نہیں سب کی نظر پڑے گی، سب دیکھیں گے، میں یہاں دکان سے لے کر گھر تک جاؤں گا تو سب کی نظر پڑے گی، یہ گوشت میں نہیں چاہتا کہ اس گوشت پر دوسرے کی نظر پڑے، لہٰذا کالا کور ڈال کے دے تو عام طور پر گوشت کالے کور ہی میں لایا جاتا ہے، کیوں؟ لوگ نہ دیکھے، لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ کہا کہ عقل ماری گئی ان مردوں کی جو مرد 1 کیجی گوشت کے لیے کالا کور چاہتے ہیں، مگر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں کے اندر 30 40 50 کیجی کے جو ہے انسانی جسم عطا فرمایا، گوشت والے جو ہے محترمہ عطا فرمائیں، بیوی عطا فرمائیں، بیٹی عطا فرمائیں، بہن عطا فرمائیں، اور جو ہے ماں عطا فرمائیں، جن کا عزت کے اندر شریعت کے اندر جو ہے بہت بلند مقام ہے، اور جو ہے بڑی جو ہے گھر کی انہیں ملکہ بنایا گیا ہے۔ تو ان ملکاؤں کو بے پردہ گھماتا ہے، 1 کیجی گوشت کو تو چھپا کے لاتا ہے، مگر گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھماتا ہے، تو وہ بڑا بے وقوف انسان ہے جس کی عقل ماری گئی ہے کہ 1 کیجی گوشت کا تو اہمیت ہے، لیکن گھروں کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو شریعت نے عورتوں کو جو پردے کا حکم فرمایا وہ عورت کی عزت کی وجہ سے، عورت کی حفاظت کے لیے، عورت کی عزت کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے جو پردے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک انگریز ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو آزاد چھوڑتے ہیں، انہیں گھومنے کا جو ہے آزادی دیتے ہیں، مگر تم مسلمان کے پردوں میں بند کرتے ہو، انہیں جو ہے پردوں میں رکھتے ہو۔ تو اس جو ہے اس کے جواب کے طور پر انہوں نے کیا کیا، تو کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا، چاکلیٹ ہے، تو اور کہا اور ایک چاکلیٹ ہے، 2 چاکلیٹ نکالے، ایک چاکلیٹ جو کور پھاڑ دیا نیچے رکھ دیا، اور ایک چاکلیٹ کور کے ساتھ رکھا۔ اب کہا کہ اس میں سے جو بتا کہ تو کون سا لے گا، تو کہا کور والا لوں گا۔ اب جو چاکلیٹ کور پھاڑ دیا گیا اس کو کیوں نہیں لیتا، نہیں تو وہ تو پھٹ چکی ہے، اس کا کور پھاڑ دیا گیا ہے، پھر اس کو نیچے رکھ دیا گیا ہے، اب وہ اس پہ کیچڑ لگا ہوگا، مٹی لگی ہوگی، اب میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، اس کو نہیں لوں گا، تو یہ کور والا لوں گا۔ کہا کہ تمہارے نزدیک ان 2 چاکلیٹوں میں کون سے زیادہ اہمیت والا، کور والا ہے۔ تو جو موز ہے، موز کا چھلکا اتار دے اور چھلکے کے ساتھ موز دے تو بندہ کون سا لیتا ہے، چھلکے والا موز لیتا ہے، بغیر چھلکے والا موز نہیں لیتا، کیوں؟ اب وہ اس کی عزت ختم ہو گیا۔ فرمایا بالکل اسی طرح عورتیں جب پردے میں رہتی ہے تو ان کا عزت ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، جب عورت بے عزت ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے ان کا کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں۔ اور کسی نے کہا کہ جو ہے دیکھو ہم عورتوں کی اتنی عادت دیتے ہیں کہ ہم مردوں کے ہاتھ ملتے ہیں تو عورتوں کے ہاتھ بھی ملتے ہیں، مگر تم ہو کہ عورتوں کا ہاتھ ملنے نہیں دیتے،
تو کہا کہ تمہارے یہاں جو پرنسس ہیں، یہ جو ملکائیں ہیں، جو کنگ کی بیویاں ہیں، کیا کنگ کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ ہر بندہ مل سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ ہر بندہ مل نہیں سکتا، ان پرنسس کے پاس اور ان کے پاس جو ہر بندہ جا نہیں سکتا، ہر بندہ ملاقات نہیں کر سکتا۔ کہا کہ شریعت نے اسلام کی ہر بیٹی کو پرنسس بنایا ہے، اسلام کی ہر بیٹی شریعت کی نظر میں پرنسس ہیں۔ جس طرح شہزادی سے ہر بندہ ملاقات نہیں کر سکتا، ہر بندہ ہاتھ ملا نہیں سکتا، تو شریعت نے ہر بیٹی کو شہزادی بنایا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ہر غیر اجنبی نہ ان سے ملاقات کر سکتا ہے، نہ انہیں ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اللہ نے انہیں محفوظ فرمایا ہے۔ پردے کے ذریعے سے عورت کی عزت اور ناموس رکھی گئی ہے۔ پردہ ہمارے لیے عزت کا ذریعہ ہے، پردہ ہمارے ناموس کا ذریعہ ہے، پردہ ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے، پردہ اللہ کا حکم ہے، پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، پردہ اسلام کا طریقہ ہے۔ لہذا پردہ چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اللہ اس کے رسول کے طریقے کو بھلا کر کے کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ذہنوں میں ڈالا جو جا رہا ہے کہ تمہیں ترقی کرنا ہے تو چولہے گدی سے باہر آ جاؤ، تمہیں ترقی کرنا ہے تو روڈوں پر آ جاؤ، تمہیں ترقی کرنا ہے تو ننگے ہو جاؤ، یہ سب ان کی خواہشات پورے کرنے کے لیے غلط نعرے ہیں۔ یہ اسلام سے باہر نکل کر نہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اسلام سے باہر نکل کر نہ ہم ترقی کر سکتے ہیں، اسلام سے باہر نکل کر نہ ہم دنیا پا سکتے ہیں، نہ آخرت پا سکتے ہیں۔ بہرحال دنیا تو دنیا ہے، اصل مقصد تو ہمارا آخرت ہے، اصل مقصد تو ہمارا آخرت ہے۔ لہذا ہمیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے پابند رہنا ہے۔ ایک تو سادگی زندگی گزارنی ہے، دوسرا اسلامی لباس پہننا ہے، تیسرا پردے کا اہتمام کرنا ہے، پردے کا اہتمام کرنا ہے، پردے کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ پردہ بھی شرعی پردہ ہونی چاہیے، پردہ بھی شرعی پردہ ہونی چاہیے۔ اور آج کل اس پر بھی سازش کرنے والے یہاں تک سازش کر چکے ہیں، اور برقعے پر بھی ایسے نقش نگاری، برقعے پر بھی ایسا ڈیزائن، برقعے پر بھی ایسی چیزیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ برقعے میں درمیان ڈوریاں بھی آتی ہے، برقع پہن کر کے درمیان میں کمر میں ڈوری لگا لیتے ہیں، برقع پہن کر کے یہاں ڈوری باندھ لیتے ہیں۔ ارے بھائی برقع کیوں پہنا گیا؟ آپ کون ہے نہیں معلوم ہونا، اگر برقع پہن کر کے آپ درمیان میں ڈوری ڈال لیں تو آپ کی جسم کی صحت مرتبہ چل جاتا ہے۔ اور ایسا نقش نگار، ایسا برقع، اسے دیکھتے ہی لوگ نظر آپ کی طرف پلٹتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا، سادہ ان میں بھی سادگی ہونی چاہیے، ان میں بھی سادگی ہونی چاہیے۔ ابھی قریب کے زمانے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک خاتون جو بڑی عمر کی تھی، 60 سال کی تھی، اور اس نے ایک چمکدار برقع پہنا، اچھا چمکنے والا چمکدار برقع پہنا، برقع پہن کے نکلی۔ کچھ نوجوان اس کے پیچھے آ رہے تھے، بہت دیر تک دیکھا، جا رہی ہے، نوجوان اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو جب شہر کے باہر چلے گئی، بہت لمبا سفر بہت دور تک چلی، تو دیکھا کہ پورٹے جو بچے آ رہے ہیں پیچھے، تو اس خاتون نے چہرہ کھول کر کہا، بیٹے کیا ہو گیا؟ کہ بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا، اماں آپ ہے، مگر آپ کا پہناوا اور آپ کا برقع ایسے لگا کہ کوئی نوجوان چھکری ہے، پٹی ہے، اس لیے ہم آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ 60 سال کی بوڑھی ایسا برقع پہنی ہے کہ اس برقعے کا نقش نگار کو دیکھ کر کے بچے اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو برقع بھی شرعی ہونا چاہیے، ایسا نقش و نگار والا، چمک دھمک والا، اور ماڈرن اور فیشن، اس میں بھی ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو ہم ماڈرن فیشن سے دور رہے۔ ہمیں فیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں فیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکموں پر چلنے والے ہیں، شریعت پر زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کے طریقے میں ہماری کامیابی ہے۔ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، کلمے میں جسلایا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، تو معنی یہ ہے کہ ہر عمل کے اندر ہماری 100% کامیابی اللہ اس کے رسول کے حکم ہی میں ہے، فیشن میں نہیں، دنیا داروں کے پیچھے لگنے میں نہیں، دنیا کے نعروں میں نہیں، دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول ہمیں جو فرماتے ہیں اس کے اندر 100% کامیابی ہے۔ لہذا ان چیزوں کا ہم خیال کریں، ان چیزوں کا ہم لحاظ کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے مطابق، شریعت کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی، شریعت کے حکم کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔